السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے غم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک انسان ہونے کے اعتبار سے اور خاص طور پر مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ انہی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ گھر والوں سے مراد اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ اب وہ بچانا کیسے ہوگا، میں اس پر آ رہا ہوں۔ یہ فرمایا گیا کہ وقودها الناس والحجارہ، تو جہنم کی آگ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ایندھن کا مطلب آپ جانتے ہیں جس سے آگ روشن کی جاتی، جس سے آگ جلائی جاتی ہے، آگ سلگائی جاتی، جیسے کہ لکڑی ہے، کوئلہ ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل، یہ سب ایندھن میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے آگ کو روشن کیا جاتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ کو ان چیزوں سے نہیں جلایا جائے گا، جہنم کی آگ کو ان چیزوں سے روشن نہیں کیا جائے گا، تو پھر کس چیز سے جہنم کی آگ کو روشن کیا جائے گا؟ فرمایا گیا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ آدمیوں سے جلایا جائے گا اور پتھروں سے اس کو روشن کیا جائے گا۔ اب آدمی سے مراد مفسرین فرماتے ہیں یہاں کفار ہیں، یعنی کفار و مشرکین جہنم میں جائیں گے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ایمان سے کوئی تعلق نہیں، انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا اور جہنم کی آگ کو ان کے ذریعے سے روشن کیا جائے گا۔ تو یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ چلو کافروں سے جہنم کی آگ کو جلایا جائے، کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا تھا، انہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے شرک کیا تھا، اس وجہ سے ان سے جہنم کی آگ کو روشن کیا جائے گا، انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن یہ پتھر کا کیا مطلب پھر؟ پتھر سے جہنم کی آگ کو جلانے اور روشن کرنے کا کیا مطلب؟ اور یہ پتھر کون سے پتھر ہیں؟ حجارہ سے کون سے پتھر مراد ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں یہاں پتھروں سے وہ پتھر مراد ہے جن کی مشرکین دنیا میں پوجا کیا کرتے ہیں۔ مورتیاں، مجسمے اور بت جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، یہ پتھر بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ مورتیاں، یہ بت
اور یہ مجسمے بھی جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے اور ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو روشن کیا جائے گا، ان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پتھروں کو، ان مورتیوں کو اور ان بتوں کو، مجسموں کو یہ کفار اور مشرکین پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں۔ تو یہ قصور کس کا ہے؟ پوجا کرنے والوں کا، عبادت کرنے والوں کا ہے نا قصور۔ اس میں ان پتھروں کا کیا قصور ہے؟ اس میں ان مورتیوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا کوئی گناہ ہے؟ ان کا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ پتھر کو ان لوگوں نے تراش لیا، مورتی بنا دی اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے، تو اس میں پتھر کی کوئی غلطی ہے کیا؟ نہیں ہے۔ پھر ان پتھروں کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ ان بتوں کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ تو علماء اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان بتوں کو بھی کفار و مشرکین کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان مورتیوں کو بھی جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، تاکہ کفار کی حسرت اور ان کے افسوس، ان کی تکلیف اور ان کی مصیبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، کیونکہ یہ کفار و مشرکین خود تو جہنم کی آگ میں ہوں گے، جب اپنے خداؤں کو بھی جہنم کی آگ میں دیکھیں گے، جب اپنے بھگوانوں کو بھی جہنم کی آگ میں دیکھیں گے، مورتیوں کو اور ان مجسموں کو بھی جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھیں گے، تو ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ یہ کہیں گے کہ یہی وہ بت ہیں جن کو ہم دنیا میں خدا سمجھتے تھے، یہی وہ مورتیاں ہیں جن کی ہم عبادت کیا کرتے تھے، جن کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ خود جہنم میں آ گئے ہیں اور ان کو خود کو جہنم میں جلایا جا رہا ہے، تو یہ ہمیں کیسے بچا سکتے تھے؟ ہم کتنے بے وقوف تھے کہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ یہ بھی جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں۔ جہنم کی آگ میں یہ کفار کو بھی جلایا جائے گا اور ان کے بتوں کو بھی جلایا جائے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، جہنم کی آگ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے سختی کرنے والے اور طاقتور ہیں، بڑے سختی کرنے والے اور طاقتور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے، ان سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ ہونا محال ہے، وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے، وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو بھی حکم ہوتا ہے وہ اس حکم کی پابندی کرتے ہیں، اس کی تعمیل کرتے ہیں اور اس سے سرے منہ انحراف بھی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کبھی بھی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو انسان اور جنات ہیں جو کبھی نافرمانی بھی کر دیتے ہیں، لیکن فرشتے تو معصوم ہیں۔ انبیاء کرام دو گروہ ہیں انسانوں میں، انبیاء کرام کا گروہ ہے جو معصوم ہے، ان سے گناہ ہونا محال ہے۔ تو یہ فرشتے جو جہنم کی آگ پر مقرر ہوئے ہیں نا، سزا دینے کے لیے، عذاب دینے کے لیے، وہ بڑے سخت ہیں اور بڑے طاقتور بھی ہیں، یعنی سزا دینے کے لیے مقرر کیا ہے نا، تو ان کو سزا دینے کی اور عذاب دینے کی طاقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور پھر وہ سزا دینے میں، عذاب دینے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور کسی پر ترس نہیں کھاتے، کسی پر رحم نہیں کرتے۔ اور یہاں وہ آدمی جو جہنم کی آگ میں گیا ہے وہ رحم کیے جانے کے قابل ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ترس کھانے کے قابل ہوتا ہی نہیں، کیونکہ جہنم کی آگ میں جس کو ڈالا گیا وہ مجرم تھا، اسی لیے تو ڈالا گیا، اور مجرم کو تو سزا دی جاتی ہے۔ ابھی مجرم کو سزا دینے والا اس پر رحم کرنے لگ جائے تو پھر مجرم کو سزا کیسے ملے گی اور یہ جرم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ فرشتے جو ہیں وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے۔ آپ سوچو کہ فرشتوں کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے تو فرشتے معاف کر دیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو جہنم میں گیا ہے اگر ایمان والا گناہوں کی وجہ سے گیا ہے تو گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ حضور کی شفاعت سے باہر نکال دیا جائے یا کوئی ایک نیکی کام آ جائے جس کی وجہ سے دوسرے گناہ معاف ہو جائیں، لیکن ایمان ہونا چاہیے گناہوں کی معافی کے لیے۔ شفاعت نصیب ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، عشق رسول شرط ہے، شفاعت اسی وقت مل پائے گی۔ لیکن کافر کا تو کوئی اس کے پاس چارہ نہیں ہوگا، کافر کے پاس بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ جو کفر پر ہی مرا، جس کا خاتمہ کفر پر ہی ہوا، وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا نا کہ ہم فیہا خالدون، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، قرآن پاک میں جگہ جگہ پر یہ ارشاد فرمایا گیا۔ تو ایسی آگ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانے کا حکم دے رہا ہے،
اور ہمیں ہمارے گھر والوں کو بھی بچانے کا حکم دے رہا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، ان کو پڑھ کے سنایا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نقی انفسنا فکیف لنا باہلینا، یا رسول اللہ ہم اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، یعنی ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کوئی طریقہ ہو تو ارشاد فرمائیں. تو آپ غور سے سنیں گے، ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ارشاد فرماتے ہیں، تنہونہم مما نہاکم اللہ وتأمرونہم بما امر اللہ، یعنی تم ان کو یعنی اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے روکو جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے. کیا مطلب ہوا؟ خود بھی گناہوں سے بچ جاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی گناہوں سے بچاؤ. خود بھی نیکی والے کام کرو، فرائض و واجبات کی پابندی کرو، اور اپنے گھر والوں سے بھی فرائض و واجبات کی پابندی کرواؤ، ان سے بھی نیکی والے کام کرواؤ، انہیں نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو. تو گھر والوں کو ہم جہنم کی آگ سے اس طرح سے بچا سکتے ہیں. گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، شادی شدہ ہیں اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے دوسرے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ انہیں برائیوں سے روکیں، انہیں گناہوں سے روکیں، اور انہیں اچھائیوں کا حکم دیں، بھلائیوں کا حکم دیں، نیکیوں کا حکم دیں. اور آپ کے کہنے پر وہ نیک بن گئے، آپ کے کہنے پر انہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا، تو آپ کی بھی نجات ہو جائے گی اور آپ کے ساتھ میں ان کی بھی نجات ہو جائے گی، وہ بھی جہنم سے آزاد ہو جائے گی. تو اس انداز میں ہمیں یہ اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. ایک اور مقام پر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علینا تعلیم اولادنا الدین تعلیم اولادنا واہلینا الدین والخیر وما لا یستغنى عنه من الادب. ہم پر لازم ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو دین سکھائیں، بھلائی والی باتیں سکھائیں، اور جو ادب ضروری ہے، جو تہذیب اور جو اخلاق ضروری ہے وہ بھی سکھائیں. کیا فرمایا؟ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دین کی باتیں سکھائیں، نیکی والی باتیں سکھائیں، بھلائی والی باتیں سکھائیں، ادب، اخلاق اور تہذیب سکھائیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب پہلے خود ہم عمل کریں گے، پہلے خود ہم دیندار بن جائیں، پہلے خود ہم نیکی کرنے والے بن جائیں، پہلے خود ہم اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ اور مزین کریں، پھر ہم اپنے گھر والوں کو حکم دیں، پھر اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دیں، تو پھر اس کا اثر ہوگا اور آپ کے گھر والے بھی، آپ کی اولاد بھی نیک اور سادے بن جائے گی. آج کل حال یہ ہو گیا نا، اولاد نافرمان کے، اولاد کہاں نہیں مانتی، اولاد ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتی، اولاد ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہی ہے، ان کی ضروریات کا خیال نہیں کر رہی، ان کے حقوق کا خیال نہیں کر رہی. تو ماں باپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ماں باپ ادھر ادھر علاج ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، پھر تعویذ لینے کے لیے جائیں گے، علماء کرام کے پاس جائیں گے، پھر عامرین کے پاس جائیں گے، وہ کوئی وظیفہ لینے کے لیے کہ کوئی تعویذ ہو تو بتا دیجئے، کوئی علاج ہو تو بتا دیجئے، کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجئے کہ اولاد ہمارا کہاں نہیں مانتی، اولاد آؤٹ لائن پر چلی گئی، اولاد بگڑ گئی ہے، اولاد گناہوں کے کام میں مبتلا ہو گئی ہے. یہ والدین اور ماں باپ بعد میں پریشان ہوتے ہیں، جبکہ ان کی پہلے ہی سے یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اس انداز میں تربیت کریں کہ اولاد دیندار بن جائے، اولاد نمازی بن جائے، اولاد نیک بن جائے، اولاد خدا سے ڈرنے والی بن جائے. اور جب اولاد نیک بن جائے گی اور دیندار بن جائے گی تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ دین اولاد کو ماں باپ کا ادب و احترام بھی سکھاتا ہے. یہی مذہب اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، اور یہی ہمارا اسلام ماں باپ کا ادب و احترام، ماں باپ کی تعظیم اور ان کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے. اولاد اگر دیندار ہوگی تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود ماں باپ کا کہاں مانے گی، وہ خود ماں باپ کے حقوق ادا کرے گی. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے. آج ہو یہ رہا ہے
کی تربیت نہیں کرنی، صحیح انداز میں ان کی پرورش نہیں کرنی، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کو پروان نہیں چڑھانا، خود نے بگاڑا ہے، اور جب نافرمانی کرنے لگ جاتے تو علاج ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ علاج تو پہلے سے آپ کے پاس تھا، اولاد کو پہلے سے نیک بنایا ہوتا تو علاج ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، اولاد خود ہی تمہاری فرما بردار ہوتی اگر تم نے ان کو دین سکھایا ہوتا۔ لیکن دنیا تو سکھائی جا رہی ہے، دنیا کی تعلیم تو دی جا رہی ہے، بہت کچھ دوسرا سکھایا جا رہا ہے، کاروبار کرنا بھی سکھایا جا رہا ہے، اگر نہیں سکھایا جا رہا ہے تو دین نہیں سکھایا جا رہا، شریعت نہیں سکھائی جا رہی ہے، اور اسی کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے، دنیا میں بھی اٹھانا پڑ رہا ہے اور آخرت میں بھی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر کسی سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں میدان محشر میں سوال ہوگا۔ جس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے نا، باپ اولاد کے تعلق سے ذمہ دار ہے کہ نہیں، شوہر بیوی کے تعلق سے ذمہ دار ہے کہ نہیں، بادشاہ اپنی رعایا کے تعلق سے ذمہ دار ہوتا ہے، اور استاذ اپنے شاگردوں کے تعلق سے ذمہ دار ہوتا ہے، اور باس اپنے ملازمین کے تعلق سے، سیٹ اپنے ملازمین کے تعلق سے ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو جس کو بھی دنیا میں ذمہ دار بنایا گیا اور اس کے ماتحت کچھ لوگوں کو کر دیا گیا ہے، تو ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں میدان محشر میں سوال ہوگا، یعنی باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، اور بادشاہ سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، استاد سے اس کی شاگردوں کے بارے میں سوال ہوگا، ہر ذمہ دار سے ان لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا جس کی ذمہ داری اس پر لاگو کی گئی تھی۔ میدان محشر میں جواب دینا پڑے گا، اولاد کی صحیح تربیت کی تھی کہ نہیں کی تھی، شوہر سے پوچھا جائے گا بیوی کو بھلائی کا حکم دیا تھا کہ نہیں، بے حیائی اور بے پردگی سے روکا تھا کہ نہیں، اور نماز کا حکم دیا تھا کہ نہیں، ہر کسی سے، ہر ذمہ دار سے سوال کیا جائے گا۔ میدان محشر میں جواب دینا ہے، اس جواب کی تیاری ہمیں آج ہی سے کرنی پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ سرخرو ہو جائیں، جواب دینے میں کامیابی مل جائے، تو ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کچھ ہونا بھی تو چاہیے۔ اگر اس انداز میں ہم نے عمل کیا ہوگا تو جواب دے دیں گے، ہم نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہوگی تو جواب دے دیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اور شوہر نے اگر بیوی کو جو ہے بھلائیوں کا حکم دیا، شریعت کی پابندی کا حکم دیا، تو وہ بھی جواب دے جائے گا، وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ہر ذمہ دار اس انداز میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہو ہی نہیں رہا، تو میدان محشر میں کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ اولاد کی تربیت تو نہیں کی، اولاد کو دین نہیں سکھایا، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ تو وہ آج ہی سے سوچ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویعلمہ الکتاب ویزوجہ اذا بلغ، کہ باپ پر اولاد کا یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ جب اولاد پیدا ہو نا، جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے۔ دیکھیے اچھا نام، یا غور کریں گے آپ، اچھا نام رکھنے کا کیا مطلب؟ وہ نام جو شریعت کے مطابق ہو، وہ نام جس کا معنی اور مطلب اچھا ہوتا ہو، ایسا نام بچوں کا رکھنا چاہیے، کیونکہ نام کا اثر ذات پر ہوتا ہے، جیسا نام ہوگا ویسا اثر ہوگا۔ اچھا نام ہوگا تو اچھا اثر ہوگا، اور برا نام ہوگا تو برا اثر ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا نام رکھ دیا جس کا کوئی معنی اور مطلب ہی نہیں ہے، جو میننگ لیس ہے، ایسا نام آپ نے رکھ دیا ہے تو کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ اچھا اثر ہوگا نہ برا اثر ہوگا۔ تو ہمیں نام کیسا رکھنا چاہیے؟ اچھا، بزرگوں کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کتنے نام ہیں، کتنے سارے صحابہ کرام، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام، سب کے نام نہیں ملتے، لیکن بہت سارے صحابہ کرام کے نام کتابوں کے اندر موجود ہیں، صحابیات کے نام موجود ہیں، تابعین کے نام موجود ہیں، تبع تابعین کے نام، اہل بیت اطہار کے نام، ازواج مطہرات کے نام، نیک خواتین کے نام، اللہ کے ولیوں کے نام، یہ ہیں کہ نہیں؟ تو ان کے ناموں پر نام کیوں نہیں رکھے جا رہے؟ آج کل ہوتا کیا ہے، بچہ پیدا ہوا تو کسی عالم سے نام نہیں پوچھا جا رہا ہے، کسی امام صاحب سے نام نہیں پوچھا جا رہا، کسی دیندار شخصیت سے نام نہیں پوچھا جا رہا ہے، گوگل سے نام پوچھا جا رہا ہے، انٹرنیٹ سے معلوم کیا جا رہا ہے، اور جو بھی اپنے اعتبار سے اچھا لگا اٹھا کر رکھ لیتے۔ آج کل کیا ہے نا، لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، نیا نام ہونا چاہیے، نیا، الگ لگنا چاہیے، الگ، یونیک سننے میں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو ایسا نام، ارے بھائی آج تک کسی نے نہ رکھا ہو، اس چکر میں ایسا فالتو کا نام کیوں رکھ دیتے ہیں آپ کہ جس کا کوئی معنی اور مطلب ہی نہیں ہوتا؟ تو بعد میں آتے ہیں علماء سے پوچھنے کے لیے، حضرت یہ نام رکھ دیا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ذرا بتائیے تو۔ اب وہ عالم دین پریشان ہیں، اب وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں عربی ڈکشنری کے اندر، نہیں ملا،
فارسی ڈکشنری کے اندر ڈھونڈا نہیں ملا, اردو ڈکشنری کے اندر ڈھونڈا اس میں بھی نہیں ملا. تو بھائی صاحب نے کوئی عربی فارسی اور اردو کا رکھا ہوگا تبھی تو ملے گا, ہے کہ نہیں؟ اب وہ عالم صاحب ان سے پوچھتے ہیں, میرے ساتھ خود ہوا ایسا واقعہ, بھائی میں نے ڈھونڈا تو عربی میں بھی نہیں ملا ہے, فارسی میں بھی نہیں ملا, اور اردو کی ڈکشنری میں بھی نہیں ملا. تو مت رکھو یہ نام, کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں, اس کا کوئی مطلب نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ یا تو عربی والے نام ہوتے ہیں یا فارسی والے یا اردو والے نام ہوتے ہیں, تو یہ کسی اور زبان کا تو تصور ہی نہیں. تو وہ صاحب کچھ دنوں کے بعد آئے واپس اور کیا کہتے ہیں کہ حضرت یہ جو نام میں نے رکھا ہے نا یہ ترکی زبان کا لفظ ہے. میں نے کہا بھائی مجھے ترکی نہیں آتی ہے تو میں کیا کروں؟ تو یہ ہو رہا ہے آج کل کے زمانے میں. بہرحال اگر کسی اور زبان کا بھی لفظ ہے اور اس زبان میں اس کا معنی مطلب درست ہوتا ہے تو رکھا جا سکتا ہے, لیکن ہمیں دوسری زبانوں میں کیوں جانا ہے؟ صحابہ کے نام نہیں ہے کیا ہمارے سامنے؟ نیک لوگوں کے نام نہیں تو ان کے نام اٹھا کر رکھتے کیوں نہیں؟ تاکہ ان کی برکت بچے کی زندگی میں شامل ہو جائے. اللہ کے ولیوں کے نام پر نام رکھا ہوگا تو ان کی برکت شامل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ایسا نام اٹھا کر لاتے. اور خبردار کبھی بھی کسی اداکار اور کسی ایکٹر کے نام پر اپنے بچوں کا نام مت رکھنا, کیونکہ اس سے بے برکتی آتی ہے, اس سے نحوست آتی ہے, پھر وہ بچہ بڑا ہو کر ان کے جیسا ہی بنتا ہے جن کے نام پر اس کا نام رکھا گیا. یہ بھی بہت چل رہا ہے, اور فلاں ایکٹر نے اپنے بچے کا یہ نام رکھا ہے تو ہم بھی اپنے بچے کا یہ نام رکھ دیں گے. بہت چل رہا ہے یہ آج کل میں. نام کبھی اچھا ہوتا ہے, نام کا معنی اور مطلب بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن نسبت بری ہوتی ہے, نیت بری ہوتی ہے. یزید نام برا ہے کیا؟ یزید نام برا ہے؟ یزید کا معنی مطلب برا نہیں ہے, اس کا میننگ خراب نہیں. یزید سے پہلے یہ مردود جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو ذمہ دار ہے, یہ اس سے پہلے صحابہ اکرام کے نام تھے, کئی صحابہ اکرام کا یزید نام ہوا ہے. لیکن جب سے یہ بدبخت ہوا ہے, بتائیے کیا اس کے بعد کسی نے اپنے بچے کا نام یزید رکھا ہے؟ کیوں نہیں رکھا؟ نسبت بری ہے, نسبت خراب ہے. تو جب یزید نام رکھنا تم پسند نہیں کرتے ہو تو یہ فساق و فجار, یہ نچنیے, یہ ڈانس کرنے والے, گانے والے اور یہ ڈرامے کرنے والے, لوگوں کو گمراہ کرنے والے, اور ان کے ایمان کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, کیا ان کے نام پر نام رکھنے کی اجازت ہوگی؟ جب تم یزید نام رکھنا گوارا نہیں کرتے ہو تو فلمی ایکٹر کا نام رکھنا کیسے گوارا ہو جاتا ہے تمہیں؟ کیوں رکھتے ہو؟ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کے ولیوں کے نام پر نام رکھیں, بزرگوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام. پھر آگے حضور کیا فرماتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ, کہ بچے کو کتاب کی تعلیم دے. کتاب سے مراد کون سی کتاب؟ اللہ کی کتاب, قرآن مجید. بچہ جب پیدا ہو تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے, وہ جب بولنے کے قابل ہو جائے تو اسے قرآن پاک پڑھنا بھی سکھائے اور اس کو سمجھنا بھی سکھائے اور اس پر عمل کرنا بھی سکھائے. کیونکہ بچہ جب قرآن پر عمل کرنے لگ جائے گا تو خود بخود نیک بن جائے گا, اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا. پھر وہ اللہ کے حقوق کی بھی پابندی کرے گا اور ماں باپ کے حقوق کی بھی پابندی کرے گا. اور جن جن لوگوں کے حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں سارے لوگوں کے حقوق کی وہ پابندی اور رعایت کرے گا. تو اپنے بچے کو اس انداز میں تعلیم دینے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے. آج بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا جا رہا, بہت ماحول خراب ہو گیا ہے, ماں باپ خود بھی قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. یہ جو جنریشن گزری نا آج کل, جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں, پتہ نہیں اس زمانے میں کیا ہوا تھا جب ان کے بچپن کا زمانہ تھا, ایسا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. اکثریت ایسی ملے گی, برائی نہیں کر رہا ہوں کسی کی, افسوس حقیقت ہے. یہ ادھیڑ عمر کے لوگ جو اس وقت موجود ہیں نا 35-40 کے درمیان یا 40 کے اوپر, ان میں اکثر لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. حقیقت ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ جو پڑھے ہوئے ہیں قابل تعریف ہے. تو اس وقت کیا ہوا تھا ان کے بچپن کے زمانے میں کہ قرآن نہیں پڑھا انہوں نے. اور پھر بہرحال قرآن سیکھنے اور علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے. آپ 35 سال کے ہو گئے ہوں, آپ 40 سال کے ہو گئے ہوں, اب بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں. قرآن آپ کی مذہبی کتاب ہے, قرآن آپ کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. آپ کی ذمہ داری بنتی کہ نہیں کہ اس کو سیکھیں اور اس کی تعلیم حاصل کریں اور قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں. جب کہا جاتا ہے نا کہ قرآن پڑھ لو تو کہتے ہیں ہم تو اب بڑے ہو گئے, ہماری تو عمر ہو گئی. عمر ہو گئی تو کیا ہو گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر 8 سال کے صحابی آتے تھے تو 70 سال کے صحابی بھی آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے کے لیے, قرآن کی آیتوں کو سننے کے لیے جو بچے صحابہ اکرام ہوتے, کم عمر صحابہ اکرام ہوتے, وہ بھی آتے تھے. ادھیڑ عمر کے صحابہ اکرام بھی آتے تھے اور بزرگ صحابہ اکرام بھی آیا کرتے تھے. پتا کیا چلا کہ سیکھنے کی
اور تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. الحمدللہ ہم رات میں بالغان کا مدرسہ چلاتے ہیں. گوپی پورا مومناوڑ میٹھا بھائی مسجد میں 5 سال سے وہ مدرسہ چل رہا ہے. بڑے لوگوں کے لیے ہی وہ مدرسہ چالو کیا گیا, کیونکہ چھوٹوں کے بچوں کے مدرسے تو بہت ہیں, مسجدوں مسجد محلے میں وہ مدرسے موجود, بڑوں کے مدرسے جلدی نہیں ہوتے ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مدرسے میں آئیں اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, بلکہ قرآن پڑھنا چاہیے. اس میں آپ اپنی خواہش اور اپنے وہ اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں, یہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, دنیا والے کیا کہیں گے. یہ قبر میں دنیا والے کام نہیں آنے والے. یہ جن کا آپ لوگ خیال کرتے ہیں نا کہ وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, عذاب سے بچانے کے لیے وہ یہ جس کا آپ لحاظ کر رہے ہیں نا, یہ نہیں آئے گا. یہ دنیا والے قبر میں نہیں آئیں گے, میدان محشر میں آپ کی طرف سے جواب دینے کے لیے نہیں آئیں گے. جہنم کی آگ میں اگر ڈال دیا گیا گناہوں کی وجہ سے, تو جہنم کی آگ سے نکالنے کے لیے بھی یہ جو دنیا والے ہیں نا نہیں آئیں گے. وہاں اگر کچھ کام آئے گا تو عشق رسول کام آئے گا, ایمان کی دولت کام آئے گی, دین پر عمل کیا ہوگا, وہ نیک اعمال تمہیں کام آئیں گے. تو ہمیں خود اپنا انتظام کرنا ہے, قبر کے لیے بھی, میدان محشر کے لیے بھی, قیامت کے لیے بھی, کامیاب ہونے کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کامیاب ہو جائیں تو خود بھی دیندار بن جائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دیندار بنائیں. اور قرآن پاک کی آیت میں یہی حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.